محسن بھائی بات ہوتی ہے جہاں پر اس نے اخلاق کی، وہیں ہر سیکٹر میں کہا گیا ہے کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ بڑا کامیاب بناتا ہے انسان کو. ہم آتے ہیں پہلے کاروباری سیکٹر کی جانب. کاروبار میں بھی جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے لوگ زیادہ تر اسی کے کسٹمر بنتے ہیں. کچھ لوگ ادھار تو دے دیتے ہیں لیکن اخلاق اتنا برا ہوتا ہے بندہ کہتا نہیں یار اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں کریڈٹ پہ ہی مال دے رہا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، بدتمیزی کرنے پہ اتر آتا ہے. تو کاروبار میں بھی بہت ضروری ہے حسن اخلاق ہونا. دیکھیں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے، چاہے کاروبار ہو، چاہے گھر بار ہو، چاہے دفتر کے جتنے بھی مراحل ہو. تو یہ تو آپ یاد رکھیے کہ جس کا اخلاق بلند ہے وہ کہیں بھی ہو اس کے لیے کامیابی ہے. ایک مثال میں دوں گا اور یہ حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رات میں گزر رہے ہیں تو ایک بوڑھی عورت گٹھری لے کے باہر کھڑی ہے. حضور نے مسکرا کر فرمایا اماں جی کوئی کام، اور آپ کہاں اتنی رات میں کھڑے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. فرمایا کہ کیوں جا رہی ہیں؟ فرمایا اس لیے جا رہی ہوں کہ ایک شخص ہے جو ایسے کلمات ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو میں چھوڑنا نہیں چاہتی. تو خدا کی قسم حضور نے جب یہ سنا فرمایا اچھا پھر آپ کیا انتظار کریں؟ فرمایا کسی کا انتظار کروں جو یہ گٹھری میرے ساتھ لے جائے اور مدینے سے دور تک مجھے پہنچا دے. حضور فرمایا اچھا میں اٹھا لیتا ہوں. اب حضور اس کی گٹھری کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور حضور بات بھی فرما رہے ہیں. وہ تمام چیزیں حضور کے بارے میں ہی کہہ رہی کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اور لوگ کس طریقے سے قبول کر رہے ہیں اور کیوں اس کی بات سن رہے ہیں. جب ایک مقام آیا کہ مدینہ منورہ سے دور پہنچ گئے تو حضور کی طرف متوجہ فرمایا تمہارا چہرہ کتنا نورانی ہے، تمہاری گفتار کتنی پیاری ہے، تمہارا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، تم کتنے پیارے ہو. فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو شخص جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا اس کا نام محمد تھا، جس کی بات سن کر لوگ فرشتہ ہو جاتے ہیں. فرمایا وہ محمد کوئی اور نہیں میں خود ہوں. جب یہ بات سنی فرمایا یہ گٹھری واپس اٹھاؤ، اگر تم محمد ہو میں واپس جاؤں گی اور تم پہ کلمہ پڑھوں گی. یہ آپ دیکھیں کہ ایسے ہمیں ظاہر ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور واقعی میں اخلاق کی بہت ضرورت ہے. لیکن محسن بھائی آپ نے اس میں ایک بات کہی کہ دفاتر میں بھی اخلاق ضروری ہے. اخلاق تو بہت ضروری ہے لیکن کئی جگہ بہت سے لوگ آپ کے اخلاق کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا تو اخلاق اچھا ہے، اب وہ چھٹی بھی مار لو، وہ بیوقوف بھی بنا دو، بہت آدمی آگتا پیٹ میں درد ہے، آج مجھے وہاں جانا ہے، آج مجھے یہاں جانا ہے، آج سسرال میں جانا ہے. تو یہ ایسی صورتحال میں اخلاق کیسے اچھا رکھیں؟ اچھا یہ جو ابھی بہن سے بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں اخلاق میں اور رول اور ریگولیشن میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. اخلاق سے مراد یہ نہیں کہ جو آپ کا امپلائی ہے آپ اس کے ساتھ جب گفتگو کریں تو آپ اس کے بدتمیزی یا اس طرح کا لہجہ اختیار کریں. بات کرنے کا انداز ویسے ہی ہونا چاہیے جو ایک انسان کا تو جیسے اخلاق کے حسنات کہا جاتا ہے. میں اخلاق کی بھی 3 کیٹیگوری ہوتی ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن آپ نے جو بات کی کہ اگر آپ اس طریقے سے فار گرانٹ کوئی آپ کے اخلاق کو لے رہا ہے اور آپ اس سے بات کرتے ہوئے کہ نہیں یار مجھے چھٹی بھی کرنی پڑ رہی ہے، یعنی دوسرا بندہ چھٹی بھی کر رہا ہے، بولا کہ میرا باس تو بڑا نرم مزاج ہے، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے نا آپ نے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، امت بھی سیدھی تھی، حکومت بھی سیدھی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ جو خلافت راشدہ کی جس منصب پر آپ بیٹھے تھے تو آپ نے عدل انصاف کا قائم کیا تھا مقام. تو جہاں پر آپ نے جو آپ کا امپلائی ہے وہ اگر وقت پر جو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں اگر وہ نہیں کر رہا تو اسلام نے فرض کیا ہے کہ آپ اس کو تنبیہ کریں اور وہ آپ کی بات نہیں کرتا تو آپ اس کو دفتر سے جا دے سکتے ہیں. اچھا تنبیہ میں بھی دو وہ ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے جھڑک دینا. اب ظاہر ہے آپ کے پیچھے میں اتنا لگ جاؤں کہ اینڈ میں آپ اتنا اریٹیٹ ہو جائیں کہ اب آپ مجھے جھڑکیں گے اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا دیکھیں دو بات اس میں بھی، دو بات پہلا پہلو یہ کہ تنبیہ سے مراد یہ کہ آج کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آفیشیلی کہتے ہیں کہ وارننگ لیٹر دے دیا جاتا ہے، ایچ آر اس میں ملوث ہو جاتا ہے، تو آپ بھی ایسا کرائٹیریا اختیار کریں کہ اس کی ذاتی جو یہ سمجھ لیں کہ پرسنل اٹیک نہ کریں اور ذاتی عیب نہ دیکھیں، بلکہ آفیشیلی جو کام غلط کر رہا ہے آپ اس کو عیاں کر دیں کہ بھائی یہ تمہاری غلطیاں ہیں، اس کی بنیاد پر تمہاری نوکری کو جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، تمہاری چھٹیاں کاٹی جائیں گے، پیسے کاٹے جائیں گے. میں آپ کو تو آج کل سب سے آسان طریقہ ہے کہ انسان کو جب آپ تنبیہ کرتے ہیں تو تنبیہ کرنے کے یہ نہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا فلاں نہیں کر رہا، آپ اس کی جب نقص سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس میں یہ مسئلہ ہے اور ای میل کر دیں اور وہ ای میل کر دیں تو آپ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ غلطی کیا ہے. تو اب ہمارے کو صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آیا واقعتاً اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اس کے عیب کو بیان کر کے یا باتیں کر کے اس کو تذلیل کرنا چاہتے ہیں. پھر وہاں یہی بات آئی تھی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جو انسان کر رہا ہوتا ہے بھائی اب بہت سے لوگ ہوں گے وہ بات سن کے کہیں گے یار ہم نے تو وہی کیا ہے جو اسلام میں ہے، لیکن آپ کی جو نیت ہے وہ تو اللہ میاں کو پتہ ہے نا، تو اس چیز کو دیکھے گا.